نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم بزرگوں، ناظرین اور سامعین، یہ بقر عید کا ایام چل رہے ہیں، دن آنے والے ہیں بقر عید کے۔ بقر عید کے دن آنے کے بعد کچھ لوگ ایک فتنہ پھیلاتے ہیں۔ وہ فتنہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں جانور کو قربان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اتنی قیمت غریبوں میں صدقہ کر دینی چاہیے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جانور کو قربان کر کے ایک جانور کی جان بھی جاتی ہے اور اس کو ذبح کرنے میں، گوشت تقسیم کرنے میں وقت بھی ضائع ہوتا ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ اتنا پیسہ صدقہ کر دیا جائے۔ تو اس قسم کے فتنے ہر سال لوگ اٹھاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو عام طور سے اہل قرآن کہا جاتا ہے، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم صرف قرآن کریم کو مانتے ہیں، حدیث شریف کو نہیں مانتے۔ تو میرا سبھی مسلمان بھائیوں سے یہ کہنا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو بھی ماننا ہے، قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حدیث شریف کو بھی ماننا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے جو کچھ کر کے دکھلایا، جو کچھ فرمایا، ان دونوں چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ ہمیں شریعت کے اندر مداخلت نہیں کرنا ہے، شریعت کے قانون میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے بڑے صاف انداز میں فرما دیا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وانه لیاتی بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لا يقع من اللہ بمکان قبل ان يقع بالارض تطيب بها نفسه۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی بھی عمل محبوب نہیں ہے، اور یہ قربانی کا جانور جو ذبح کیا جاتا ہے یہ کل قیامت کے دن اپنے سینگ، اپنے کھور، اپنے بال کے ساتھ آئے گا، لہذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کو انجام دے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے معلوم کیا، قال اصحاب محمد ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، نبی کے صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قربانیاں کیا ہیں جن کو ہم انجام دیتے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ان کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے معلوم کیا، یا رسول اللہ ہمیں اس میں کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں جانور کے تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ نے معلوم کیا، رسول اللہ اگر ہم بھیڑ قربان کرتے ہیں جس کے جسم پر بے شمار بال ہوتے ہیں تو ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ صحابہ نے کیا، وہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے بھی ہر ایک بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ تو ان حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ قربانی کی جگہ پر صدقہ کر دینا یہ قابل قبول نہیں ہے، اور نبی نے تو یہاں تک فرمایا من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو شخص قربانی کی وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری گاہ کے قریب نہ آئے۔ نبی پاک علیہ السلام مکہ مدینہ منورہ میں 10 سال حیات رہے، اور آپ نے برابر ہر سال قربانی کا انجام دیا، کوئی ایک سال بھی آپ نے ناغہ نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ نے اپنی حیات کے آخری سال میں، اپنی زندگی مبارکہ کے آخری سال میں آپ نے 100 قربانی کو اونٹ دی، 100 اونٹ کی قربانیاں دی۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کرنا اصل عمل ہے قربانی کے دنوں میں، اور صدقہ خیرات کا دینا یہ اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا جو لوگ قربانی کے دنوں میں اس قسم کا پروپیگنڈا کرتے، فتنہ پھیلاتے ہیں، ان کے کہنے میں نہ آئے، اپنے نبی کے طریقے پہ چلیں، نبی کی تعلیم کے مطابق عمل کریں، نبی نے جو کر کے دکھلایا ہے، نبی نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ لوگوں کی عقل کے جو گھوڑے دوڑا رہے ہیں ان کو رد کر دیں، ان کو پھٹکار دیں، اور کبھی بھی ان کے کہنے پر نہ چلے۔ یہ لوگ گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔